اسلم اقبال صاحب جتنے بڑے فرعون تھے اس ہاؤس کے اندر، آپ نے بھی دیکھا ہوا، میں نے بھی دیکھا ہوا ہے، جو زبان تھی ان کی وہ آپ نے بھی بھگتی ہے، میں نے بھی بھگتی ہے. سو ایسے اعمال کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جو انسان کو بعد میں جو ہے اس کا پیچھا کریں. سو وہ ہمت کریں، ان کو شوق بڑا ہے نا، وہ کہتے ہیں بہادر بڑے ہیں ہم. ان کا لیڈر بھی بڑا بہادر ہے. وہ لیڈر جو ہے وہ ڈسٹ بن پہن کے پھرتا رہا اور وہ پلاسٹر لگا کے، پھر جب پولیس والے آئے تو پھر اٹھ کے بھاگ گیا. اسی طرح اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے بہت جیمز بانڈ بنتے ہیں، یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں پولیس سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو پھر میں کیا کروں جی؟ میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. یہ بالکل ریڈ لائن ہے ہماری. ہمیں اپنا سیلف ڈیفenس بھی آتا ہے اور ہمیں جواب دینا تو خیر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے. جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا، جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے مال غنیمت سمیٹنے گئے تھے، ان کے لیے تو ظاہر ہے قانون کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں اور معاف کرنا ہم بھی نہیں کر پائیں گے. آج 26 فروری بروز پیر ایک اہم دن ہے پاکستان اور خاص طور پر پنجاب کی تاریخ میں، جب ایک ایسی خاتون وزیر اعلیٰ جو ایک پولیٹیکل پروسیس کے ذریعے، ایک پولیٹیکل بیک گراؤنڈ کے ہوتے ہوئے اور ایک مسلسل محنت اور جدوجہد کے سلسلے میں یہاں تک پہنچی کہ 12 کروڑ کا صوبہ، آج اس صوبے کی چیف ایگزیکٹو ایک خاتون ہونے جا رہی ہے. میرے لیے ایز اے خاتون یہ بہت فخر اور بہت اطمینان کی بات تو ہے ہی ہے. باقی پنجاب کے اندر جتنی خواتین، جتنی بزرگ، جتنے مرد حضرات، وہ لوگ جو واقعی اپنی زندگیوں میں ایک اچھا تبدیلی چاہتے ہیں، جو اپنی زندگی میں وہ تمام سہولیات جو ان کے ڈور سٹیپس پہ ان کو ملنی چاہیے وہ چاہتے ہیں، جو ایک اچھا چیف ایگزیکٹو جو ہر وقت ان کی خدمت کے لیے موجود ہو، ایک ایسا چیف ایگزیکٹو جو ان کی زندگیوں میں بہتری لانے کے لیے ہمہ وقت مصروف ہو، ایسا چیف ایگزیکٹو آج انشاءاللہ تعالی صوبہ پنجاب کو ملنے جا رہا ہے. اور آج انشاءاللہ تعالی اس ایوان سے منتخب ہونے کے بعد مریم نواز شریف صاحبہ ایک اتنا انقلابی روڈ میپ اور پروگرام ٹائم لائنز کے ساتھ آپ کے ساتھ شیئر کریں گی کہ جس کے اوپر وہ ہر ایک سیکٹر، تعلیم ہے، صحت ہے، سوشل ویلفیئر کے پروگرامز ہیں، صفائی ہے، بہت ساری جتنی بھی چیزیں ایک عام آدمی کی زندگی میں بہتری لا سکتی ہیں. ایئر ایمبولنس کے بارے میں وہ پہلے چونکہ ذکر کر چکی ہیں تو میں بات کر سکتی ہوں. ایئر ایمبولنس جو ہے وہ پورے پاکستان میں شاید کہیں اویلیبل اس طرح سے نہیں ہے جیسے اب پنجاب کے اندر ہوگی، اور بہت تھوڑے وقت کے اندر کوئی بھی کرٹیکل پیشنٹ کہیں پر بھی پنجاب کے کسی حصے میں ہوگا اس کو فوری طور پر پہنچایا جا سکتا ہے. اور پھر یہ خواتین کے لیے بہت امپورٹنٹ ہے، خاص طور پہ وہ بچیاں، خواتین جو بدقسمتی سے کسی ایسے جرم کا شکار ہوتی ہیں جہاں پر ان کو فوری طور پر کسی بڑے ہسپتال میں شفٹ کرنا ضروری ہوتا ہے، جیسے خدا نخواستہ ایسڈ تھروئنگ کے واقعات جو الحمدللہ اب تو بہت کم ہو گئے ہیں اور ان کو بالکل ختم کریں گے انشاءاللہ تعالی پاکستان پنجاب کے اندر سے. اس طرح کے جو پیشنٹس ہیں ان کو شفٹ کیا جا سکتا ہے. اور بہت سارا جو روڈ میپ ہے جو انشاءاللہ وہ اپنی تقریر میں بتائیں گی. اور یہ بھی میں بتا دوں کہ ان کے آج حلف اٹھانے کے بعد یہ جو خطاب وہ یہاں فرمائیں گی اس کے بعد سے آپ کو امپلیمنٹیشن 5 منٹ کے اندر ہوتا ہوا نظر آنا شروع ہوگا. وہ تمام چیزیں جس کے اوپر وہ آج اعلان فرمائیں گی وہ خواہ بیٹھ کر کہیں اعلان نہیں کر رہی، ان کے پیچھے ان کی کم از کم 1-1.5 مہینے کی محنت موجود ہے. اور ان کے ساتھ ساتھ میاں محمد نواز شریف صاحب کا وہ تمام ایکسپیرینس جو انہوں نے ایز وزیر اب اس وقت لیا تھا یا 3 دفعہ الیکٹڈ پرائم منسٹر ہوتے ہوئے جو ان کے تجربے کی جو ہے وہ شکل میں، اور جو اس وقت پنجاب کے لوگوں کو جو مشکلات اس کا جو ہے وہ ایڈریسل آپ کو نظر آئے گا. پھر رمضان چونکہ آ رہا ہے تو رمضان کے حوالے سے مریم نواز شریف صاحبہ تمام لوگوں کی ڈیوٹیاں لگائیں گی. کوئی شخص، کوئی ارکان اسمبلی جو ہے وہ آپ کو دفتروں میں، گھروں میں بیٹھا ہوا نظر نہیں آئے گا. وہ گراؤنڈ پہ ہوگا، وہ کام کر رہا ہوگا اور عام آدمی کو ریلیف پہنچانے کے لیے جو حتی الامکان کوشش ہو سکتی ہے انشاءاللہ تعالی مریم نواز شریف صاحبہ کی سربراہی میں ہم وہ کریں گے. اور یہ ہمارا وہ عزم ہے، یہ وہ ارادہ ہے، یہ وہ وعدہ ہے جو مریم نواز شریف صاحبہ نے، شہباز صاحب نے اور میاں محمد نواز شریف صاحب نے پنجاب کی اور پاکستان کی عوام سے کہا تھا کہ ان کے حالات میں بہتری لانے کے لیے جو کچھ ہو سکتا ہے انشاءاللہ تعالی وہ کرنے کی کوشش کریں گے. تھینک یو. تھینک یو. آپ نے بھی بات کی رمضان کی، تو رمضان پہ کوئی خاص پیکیج دینے جا رہے ہیں کیا؟ جی آج آپ کو اناؤنس ہوگا. جی اچھا، یہ جا رہے ہیں اسمبلی کے فلور سے کوئی اپوزیشن کے لیے بھی اعلان ہوگا کہ ان کے ساتھ مل کے ان کو کوئی مفاہمت کا پیغام، کوئی اس قسم کا بھی ارادہ ہے؟ ہم نے تو ہر روز کہا ہے جی. جب وہ مریم نواز شریف صاحبہ کے بد زبانی کر رہے تھے ہم نے تب بھی کہا تھا کہ آپ کو ساتھ لے کے چلنا چاہتے ہیں، پارلیمانی نارمز کے اندر رہیں.
وہ ٹھیک ہے, چھوٹی موٹی موسیقی لگی رہے, اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا, وہ اچھا ہے, وہ ذرا رونق رہتی ہے ہاؤس کے اندر, ہم بھی کرتے رہیں. لیکن ہم نے کبھی نارمز کو پار نہیں کیا, ہم نے کبھی وہ نہیں کیا, کبھی ڈپٹی اسپیکر کا جو ہے وہ بال نہیں نوچے, کبھی وہاں پر جو ہے وہ دھنگا مشتی نہیں کی, اور وہ نہیں ہونی چاہیے. اس کے علاوہ آپ اپنے فلور آف دا ہاؤس پارلیمانی نارمز اور تہذیب کے ساتھ جو ہے وہ میڈم چیف منسٹر کے بارے میں گفتگو کریں گے, ان کو تنقید کریں گے, سر آنکھوں پر ہم اپنی اصلاح بھی کریں گے. جو وہ تنقید کریں گے, جو ہمیں مشورہ دیں گے, اس پہ اصلاح کریں گے. لیکن میڈم چیف منسٹر کی توہین کسی صورت بھی پوائنٹ سکورنگ کے لیے اور ٹک ٹاک پہ اور سوشل میڈیا پہ لگانے کے لیے اس کی اجازت ہرگز نہیں دیں گے. یہ بالکل ریڈ لائن ہے ہماری, یہ سمجھنا چاہتے ہیں شوق سے سمجھ لیں. اس کو میری دھمکی کہا گیا, کل میں بھی نے گزارش کی تھی, اس کو دھمکی کہا گیا, دھمکی نہیں ہے, میری بہنوں والی گزارش ہے. لیکن ہمیں اپنا سیلف ڈیفینس بھی آتا ہے, اور ہمیں جواب دینا تو خیر بہت ہی اچھی طرح آتا ہے. سیاسی قیدیوں سے کیسا سلوک جو ہے وہ روا کر رکھا سیاسی قیدی اگر ہوگا تو بالکل اول تو ہوگا نہیں, اور اس کے ساتھ وہ سیاسی قیدی نہیں ہے. آپ کو معلوم ہونا چاہیے ہمارے دور میں انشاءاللہ تعالیٰ کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا. لیکن جو قانون کو مطلوب ہے, جنہوں نے بغاوت کرانے کی کوشش کی تھی اداروں کے اندر, جنہوں نے جلاؤ گھراؤ کیا, جو کور کمانڈر ہاؤس کے اندر جو ہے مال غنیمت سمیٹنے گئے تھے, ان کے لیے تو ظاہر ہے قانون کے اندر بھی کوئی گنجائش نہیں, اور معاف کرنا ہم بھی نہیں کر پائیں گے. سیوان کے اندر جتنے بھی ممبران آتے ہیں منتخب ہو کے, وہ قانون سازی کے لیے آتے ہیں. ان کا جو اصل مقصد ہوتا ہے یہاں پہ آنے کا وہ قانون سازی ہوتا ہے. آپ لوگ اللہ کرے کہ جیسے پہلے پاکستان میں ہوتا رہے, گورنمنٹ پورا ٹائم نہیں کرتی رہی, ابھی 5 سال پوری کرے, تو یہ 5 سالوں کے لیے کیا ایسے اہم قوانین جو ہیں آپ لوگوں نے ذہن میں رکھے؟ جی یہ بھی میڈم چیف منسٹر انشاءاللہ آج اناؤنسمنٹ کریں گی, اور تقریباً بہت ساری لیجسلیشن رکی ہوئی ہے. ایک تو یہ اسمبلی کے ٹینیور پورا نہیں ہونے دیا, اس وجہ سے بھی, اور بہت سارے محکمانہ جو معاملات ہیں ان کے اندر بہت ساری لیجسلیشن پرپوز کی ہوئی ہے محکموں نے, اور وہ بہت جلد فلور آف دا ہاؤس آپ کو نظر آئے گی. پنجاب اسمبلی کو کیا قائد ایوان کی ہمیشہ جو ہے وہ وسطی حاصل رہے گی, یا وہ یہاں پہ صرف اسپیکر جو ہے وہ ہاؤس چلائیں گے اور وزیر اعلیٰ صاحبہ جو ہے وہ اپنے کاموں میں؟ اس کا ایک ٹریلر آپ دیکھ چکے ہیں. کسی وزیر اعلیٰ نے اتنا ٹائم کبھی ہاؤس کو نہیں دیا جتنا ٹائم آپ نے کل بھی دیکھا پرسوں ان کا, جب وہ ایک ووٹ ڈلنے سے پہلے سے آ کر وہ موجود تھی, اور آخری ووٹ ڈال کر ڈپٹی اسپیکر صاحب جو ہیں ان کے اناؤنسمنٹ ہونے تک وہ ہاؤس کے اندر موجود تھی, ہاؤس ایڈجرن کرا کے اٹھی تھی. سو یہ ایک کمٹمنٹ ہے ان کی اس ہاؤس کے ساتھ, اس ہاؤس کی سینکٹریٹی کے ساتھ, اور پارلیمانی امور کے اندر, اسمبلی کے امور کے اندر مریم نواز شریف صاحبہ کا ایک بہت اہم اور ایکٹیو کردار انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھنے جا رہے ہیں. ہماری وزیر اعلیٰ ہر ایک فورم کے اوپر آپ کو ایکٹیو نظر آئے گی, کوئی ایسا فورم نہیں ہوگا جہاں پر آپ کو وزیر اعلیٰ نظر نہ آئے. حمزہ شہباز جو ہے وہ بھی بڑے امپورٹنٹ لیڈر ہیں, کہ وہ نظر نہیں آ رہے کہ جی وہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں. جی وہ ظاہر ہے 2 سیٹیں جیتے ہیں, اور وہ انشاءاللہ نیشنل اسمبلی میں پہلے بھی ممبر رہے ہیں آپ کی اطلاع کے لیے, اور اب وہ دوبارہ نیشنل اسمبلی جا رہے ہیں, انشاءاللہ وہاں اوتھ لیں گے. ہمیں بھی دکھائی نہیں دے رہی, ہم تو میں تو کئی دنوں سے ان کو دعوت دے رہی ہوں کہ اسمبلی آئے, وہ پتہ نہیں کیوں نہیں آ رہے. ہمت تو ان کو خود کرنی پڑے گی, اور اگر گاڑی چاہیے وہ میں بھجوا دیتی ہوں. ڈرتے ہیں نفری سے, وہ نہ کرتے نا ایسے کام کہ نفری سے ڈرنا پڑتا, نہ اس وقت فرعون بنے ہوتے نا. اسلم اقبال صاحب جتنے بڑے فرعون تھے اس ہاؤس کے اندر, آپ نے بھی دیکھا ہوا, میں نے بھی دیکھا ہوا ہے. جو زبان تھی ان کی وہ آپ نے بھی بھگتی ہے, میں نے بھی بھگتی ہے. سو ایسے اعمال کرنے ہی نہیں چاہیے کہ جو انسان کو بعد میں جو ہے اس کا پیچھا کرے. سو وہ ہمت کرے, ان کو شوق بڑا ہے نا, وہ کہتے ہیں بہادر بڑے ہیں ہم. ان کا لیڈر بھی بڑا بہادر ہے. وہ لیڈر جو ہے وہ ڈسٹ بن پہن کے پھرتا رہا, اور وہ پلاسٹر لگا کے, پھر جب پولیس والے آئے تو پھر اٹھ کے بھاگ گیا. اسی طرح اسلم اقبال صاحب جو ہیں وہ باہر بیٹھ کے بہت جیمز بانڈ بنتے ہیں, یہاں جو ہے وہ کہتے ہیں پولیس سے مجھے ڈر لگتا ہے. تو پھر میں کیا کروں جی. الحمدللہ جی ہاں, اس کا اعلان بھی ظاہر ہے میڈم چیف منسٹر کریں گی, اور یہ ان کا پروگریٹو ہے کہ وہ لیکن یہ بات میں ضرور کہنا چاہتی ہوں کہ میڈم بہت کنونشنل وزیر اعلیٰ نہیں ہوں گی, بہت ڈفرینٹ وزیر اعلیٰ ہوں گی. ان کی سوچ بہت ڈفرینٹ ہے, ان کا کام کرنے کا سٹائل بہت ڈفرینٹ ہے, اور جیسے میں نے کہا کہ یہ ڈفرینس آپ کو ہر ایک شعبے کے اندر نظر آئے گا. اطلاعات درست ہے کہ مریم صاحبہ کی, کیونکہ وہ خود خاتون ہے تو ان کی کابینہ میں خواتین وزراء کی تعداد زیادہ ہو؟ مجھے نہیں معلوم. اچھا میڈم یہ بتا دیجیے گا کہ وزیر اعلیٰ بننے کے بعد مریم نواز غریب عوام کے لیے سب سے پہلے کیا کرنے جا رہی ہیں؟ اس کے لیے آپ کو تھوڑی دیر کی ان کی تقریر کا اناؤنسمنٹ کا انتظار کرنا پڑے گا.